زندگی تیزی سے گزر رہی ہے، وقت جا رہا ہے، اور انسان کو پچھتاوا سب سے زیادہ کب ہوتا ہے پتہ ہے؟ جب اس کو موت آتی، وہ مر رہا ہوتا ہے نا، اس کو احساس ہوتا ہے میں نے اپنی قیمتی جان گنوا دی، زندگی گنوا دی۔ اور جوانوں کو تو احساس ابھی نہیں ہے، جس وقت ان کی جوانی ڈھلے گی، بڑھاپا آئے گا، تب ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے جوانی کہاں گزار دی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بوڑھا جس کی کمر بڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی تھی، وہ لکڑی ٹیکتے ہوئے کہیں جا رہا تھا، ایک جوان کو مستی سوجی، اس جوان نے پوچھا بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ حالانکہ اس کو پتا تھا کہ کچھ ڈھونڈ نہیں رہے، ان کی کمر بڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی، لکڑی ہاتھ میں جھک گئی ہے کمر، تو پوچھا بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ بوڑھا بڑا دانشمند تھا، اس نے سوچا جب موقع ہی ملا ہے تو کوئی نصیحت کر دوں، اس لیے کہ وہ تو چڑھا رہا تھا۔ لیکن یاد رکھنا ظرف کی بات ہے، نوجوان چڑھا رہا تھا، بوڑھا چاہ رہا تھا نصیحت کرنا، بالکل ایسے ہی جیسے بچے درخت پہ پتھر مارتے ہیں، لیکن درخت جو پھل والا درخت ہوتا ہے وہ پتھر مارنے والوں کو پتھر نہیں لوٹاتا، بلکہ وہ پتھر مارنے والوں کو پھل عطا کرتا۔ یہ پھلدار درختوں کی پہچان ہے کہ پتھر کے مقابلے میں پتھر نہیں بھیجے جاتے، پتھر کے مقابلے میں پھل دیے جاتے۔ تو بوڑھے کا مذاق اڑا رہا ہے، بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بوڑھے نے کیا کہا؟ بیٹا میں اپنی کھوئی ہوئی جوانی تلاش کر رہا ہوں، میں اپنی کھوئی ہوئی جوان۔ جس دن بڑھاپے کی وجہ سے تمہارے گھٹنے کام نہیں کریں گے، جس دن تمہارے خوبصورت چہروں پہ جھریاں پڑ جائے گی، جس دن تمہیں کھانسی اتنی، اللہ نہ کرے کسی کو آئے لیکن یہ بڑھاپے کے حالات ہیں، جس دن کھانسی اتنی ہوگی کہ رکے گی نہیں، جس دن سانس پھول رہی ہوگی، جس دن چند قدم چلنے کے لیے بھی لاٹھی کی ضرورت ہوگی یا کسی بیٹے اور پوتے کے کندھے کی ضرورت ہوگی، اس وقت احساس کرو گے کہ میں نے اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ کہاں گوا دیا۔ بس دو باتیں کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کر لینا چاہتا ہوں، دھیان سے سننا میری قوم کے جوانوں، اللہ نے جوانی دی ہے، اس کو ضائع مت کرو، ایک ایک لمحے کا صحیح استعمال کرو، اس لیے کہ جو جوانی میں عبادت کرتا ہے بڑھاپے میں نہیں کر پاتا اتنی عبادت، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں اس کو بوڑھا میں نے کیا ہے نا، اس کی طاقت میں نے واپس لی ہے نا، اب یہ جوانی میں جتنی عبادت کرتا تھا بڑھاپے کی وجہ سے کر نہیں پا رہا ہے، مگر اس کو وہی ثواب دیا جائے جو اس کی جوانی میں اس کو دیا جاتا تھا۔ اس لیے صحیح استعمال کرو اپنی جوانی کا۔ کسی نے کہا تھا اگر جوانی میں عبادت نہیں کرو گے، جوانی میں سجدہ نہیں کرو گے تو بڑھاپے میں قدرت تمہیں کرنے نہیں دے گی۔ آپ کو ایک بات عرض کروں، میں تو جو دو باتیں ایک رکی ہوئی تھی وہ اور ایک آخری بات کہنے جاتا، لیکن بات عرض کروں، آپ اللہ کے لیے کیا دینا چاہتے ہیں؟ اللہ بڑا غیرت والا ہے، گری پڑی چیزیں وہ نہیں قبول کرتا، عیبدار چیزیں وہ قبول نہیں کرتا۔ ایک آسان مثال، جب آپ قربانی کے لیے جانور لاتے ہیں تو اسلام کیا کہتا ہے؟ جوان ہو، بوڑھا نہیں چلے گا۔ بیل قربانی کے لیے آیا، قربانی کے لیے اللہ کے لیے آیا، بیل آیا کس کے لیے؟ بچڑا آیا کس کے لیے؟ جانور آیا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ بوڑھا نہیں چلے گا۔ کون سا چاہیے؟ جوان چاہیے۔ بدصورت نہیں چلے گا، اندھا نہیں چلے گا، لنگڑا نہیں چلے گا، جس کی ہڈیوں کے گودے ختم ہو گئے وہ نہیں چلے گا۔ کیسا چلے گا؟ تو قرآن کہتا ہے تسر الناظرین، دیکھنے میں بھلا معلوم ہوتا وہ چلے گا۔ ارے نادان، جب اللہ کے لیے جانور لائے تو اللہ ایرے گہرے کو پسند نہیں فرماتا، تو کیا سمجھتا ہے کہ جوانی کی خوبصورت راتیں تو گناہوں کے اڈے پہ گزارے گا، اور جب چہرے پہ جھریاں پڑ جائے گی تو کسی کے قابل نہیں رہے گا، تو وہ بچی کچی زندگی تو اللہ کو پیش کرے گا، کہیں وہ اپنی خفیہ تدبیر کی وجہ سے رد نہ کر دے۔ جب وہ بوڑھے بڈھے جانوروں کو قبول نہیں کرتا اپنی راہ میں، تو کیا وہ تمہارے جرائم کے دلدل میں گرے ہوئے بڑھاپے کو قبول کرے گا؟ اگر کر لے تو اس کا کرم میں نا امید کرنے نہیں آیا،
جب پلٹو تب سویرا ہے، مگر یاد رکھنا ہر ایک کو پلٹنے کا موقع نہیں ملتا. اس لیے میری قوم کے جوانوں، ایک ایک لمحے کو قیمتی جانو، اللہ کی عبادت کرو، پلٹو اللہ کی طرف. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی امت کی رات دیکھنے نکلے کہ مدینے والوں کی رات کیسے. تو حضور علیہ السلام جب ایک دروازے کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے جو مصلی پہ کھڑی ہو کر کے ایک آیت پڑھ رہی ہے بار بار، ہل اتاک حدیث الغاشیہ، ہل اتاک حدیث الغاشیہ. کیا تجھ تک وہ خبر نہیں پہنچی دلوں کو دہلانے والی؟ کیا تجھ تک وہ خبر نہیں پہنچی دلوں کو دہلانے والی؟ جب قیامت کی اس گھڑی کا ذکر مصطفیٰ جان رحمت نے بزبان قرآن ایک بوڑھی عورت کی زبان سے سنا تو حضور پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور حضور کہتے ہیں نام اتانی، ہاں ہم تک وہ خبر پہنچ گئی ہے. مجھے بتاؤ جب بوڑھوں کی راتوں کا یہ عالم ہے تو جوانوں کی راتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے اپنی راتوں کی قدر کرو، اپنی راتوں کا صحیح استعمال کرو، اور یاد رکھو آج عمل کر رہے ہو، عمل کی اہمیت نہیں پتا، جس دن مر جاؤ گے عمل کی اہمیت پتا چلے گی، تب عمل کر نہیں سکتے. 2 رکعت نماز کو سمجھا کیا ہے؟ میں نے شروع میں کہا نا کہ نبیوں سے بغاوت کر کے نسبتیں ٹوٹ جاتی ہے. یہ وہ جرم ہے، نبی سے بغاوت کا جرم، ان کی تعلیمات سے بغاوت کا جرم نسبتیں توڑ دیتا ہے. جنت اتنی سستی نہیں ہے، آسان نہیں ہے، لیکن اتنی مشکل بھی نہیں ہے. اگر کوئی اللہ رسول کا وفادار ہو جائے تو اس کے لیے ایک سجدہ ہی جنت میں جانے کے لیے کافی، ایک سجدہ. اس سلسلے میں ایک بات یاد آتی ہے، اسی پہ بات مکمل کرتا ہوں، دھیان سے سننا. حضرت سیدنا مالک بن دینار ایک راستے سے تشریف لے جا رہے، راستے سے جاتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ بادشاہ کی ایک کنیز ہے اور بہت خوبصورت ہے، بہت حسین و جمیل ہے، اور وہ غسل کرنے کے لیے گئی تھی کسی نہر پر، اور اس کو گھیر رکھا ہے کنیزوں نے. اتنی قیمتی تھی وہ کنیز کہ اس کی خدمت پر کنیزیں معمور تھی، شاہی کنیز تھی. تو چونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ انسان کو اس کی حیثیت دکھانا چاہتے ہیں تاکہ انسان گھمنڈ سے نکلے. میں بھی لوگوں کو کہتا ہوں، کسی کو دولت کا گھمنڈ، کسی کو جوانی کا گھمنڈ، کسی کو اقتدار کا گھمنڈ، تکبر. انسان تو کس پہ گھمنڈ کرتا ہے؟ دولت پہ. فرعون کا انجام دیکھ، شداد کا انجام دیکھ. اپنے اچھے مکانات پہ تو گھمنڈ کر رہا ہے، دیکھ لے نمرود کا انجام کہاں ہو. تکبر زیب نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتا انسان تو اپنی پیدائش پہ غور کر، بنایا دست قدرت سے، لیکن کیسے بنایا؟ تو قرآن کہتا ہے مما دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے، جس کو دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے من نطفہ. اور اس کے ناپاک ہونے میں کیا کلام ہے کسی کو؟ اس کے ناپاک ہونے میں کیا کلام ہے؟ ایسا ناپاک کہ اپنے مقام سے ہٹ جائے تو غسل فرض کر دے. ٹھیک، کبھی اس کو دیکھنا تو صحیح، اس ایک قطرے کو. آج سائنس کے ذریعے سے سائنس ترقی کر چکی ہے تو عدسوں سے دیکھنا آسان ہو گیا. کبھی اس کو دیکھو، اس کے اندر کروڑوں کیڑے ہیں اور اتنے بدصورت ہے کہ دیکھنے پہ ڈر لگتا ہے. انہی کئی کیڑوں میں سے ایک کیڑا اپنے مقام پر پہنچتا ہے اور اسی سے انسان بنتا ہے. گھمنڈ کرنے والے انسان، تو اتنے بدصورت کیڑے سے پیدا ہوا. ایک قطرے میں لاکھوں کروڑوں تھے اور اس سے تو پیدا ہوا، وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا. تو کس پہ گھمنڈ کر رہا ہے؟ اب تیری خوبی کیا ہے؟ اگر تو اللہ کو راضی کر لے تو فرشتوں سے بہتر ہو گیا، اور اگر تو اللہ کو راضی نہ کر سکا تو کتے تجھ پہ بازی لے گئے. بس بات اتنی ہے. خدا کو منا لیا تو تو گویا کہ فرشتوں سے بہتر ہے.
اور اس کو نہ منا سکا تو بابا بلے شاہ کہتے اٹھ بلیا چل یار منا لے، ورنہ بازی لے گئے کتے، پھر کتے تجھ سے بہتر ہے۔ یہی تو ہے، کس پہ گھمنڈ کر رہے ہو؟ جس کو منانے کے لیے آئے تھے اس کو نہیں مناتے، جس کو راضی کرنے کے لیے آئے تھے اس کو نہیں راضی کرتے، جس کی خوشی کے لیے زندگی گزارنے آئے تھے اس کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتے، سب کے پیچھے لگے ہو، رب کی خوشی کی کوشش نہیں کرتے۔ اور سن لو، سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا بہت آسان ہے۔ سب سے تعلق پیدا کرنا مشکل ہے، رب سے تعلق پیدا کرنا آسان ہے۔ کتنا آسان ہے! حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں، رات کے آخری پہر میں جگ کر رونے سے جو ملتا ہے وہ کسی نفلی عبادت سے نہیں ملتا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار، انہوں نے خوبصورت اس لڑکی کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا اے لڑکی کون ہے تو؟ اس نے اپنی گردن کو جھرجھری دی اور کہا کہ آپ مجھے نہیں پہچانتے، میں بادشاہ کی کنیز ہوں۔ اچھا تو تیرا بادشاہ تجھے بیچے گا؟ اسی سے پوچھ لو، ملکیت اسی کی ہوں، اسی سے پوچھ لو۔ مالک بن دینار بادشاہ کے گھر تک گئے، اس کے محل تک گئے، کہا یہ کنیز تمہاری؟ کہا ہاں ہماری ہے۔ بیچو گے؟ بادشاہ جانتا تھا مالک بن دینار کو، کہا بابا خریدو گے؟ کہا ہاں خریدنے آئے، بیچو گے؟ کتنے میں لوگ؟ کہا تم کو تمہاری امانت ہے، تمہاری چیز ہے، کتنے میں بیچو گے؟ کہا نہیں حضرت آپ خریدنے آئے تو پھر سودا تو آپ ہی کریں گے نا، بولیے کتنے میں لوگے؟ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا بیٹا 2 کھجور دیتا ہوں، سوکھی کھجور چھوارے، 2 چھوارے دیتا ہوں، اسی پہ بیچ دے اس کو، اسی پہ بیچ دے اس کو۔ مالک بن دینار نے جب یہ کہا نا 2 سوکھے چھوارے پر، 2 سوکھے چھوارے پر 2 سوکھی کھجور پر اس کنیز کو میرے ہاتھوں بیچ دے، زور سے ہنسا، کہا حضرت اتنی خوبصورت کنیز 2 چھوارے پر؟ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ فرمایا بیٹا میں نے بہت مہنگی مانگ لیا، کیونکہ اس میں عیب ہے، عیب۔ اب دیکھو حسن والوں میں عیب کیا ہے، مالک بن دینار بیان کر، لوگ جو پیچھے پڑے ہیں نا، حسن لافانی کو چھوڑ کر فانی ہونے والے حسن کی طرف یہ اللہ والا بتا رہا ہے، سفید چمڑی کے پجاریوں کو بتا رہا ہے یہ اللہ والا اصل حسن کیا ہے، حقائق کیا ہے۔ فرمایا میں نے بہت مہنگی مانگ لیا اس کو، یہ اتنی مہنگی نہیں ہے، اس میں تو عیب ہے، عیب۔ تو کیا عیب ہے؟ فرمایا نمبر 1 یہ غسل نہیں کرے گی تو اتنا پسینہ نکلے کہ آدمی اس کے قریب نہ جائے، بدبو آئے گی۔ دوسرا عیب یہ اگر مسواک نہ کرے تو منہ سے اتنی بدبو آئے گی کوئی اس سے کلام نہ کر سکے۔ تیسرا عیب اگر یہ مر گئی تو تجھے صدمہ دے جائے گی، اور اگر تو مر گیا تو یہ کسی اور کی ہو جائے گی، اس میں وفا نہیں ہے، بے وفائی ہے۔ ہنسا زور سے بادشاہ، کہتا ہے حضرت کوئی ایسی کنیز بھی ہے جس میں یہ 3 عیب نہ ہو؟ فرمایا ہاں وہ میرے پاس، وہ میرے پاس ہے۔ کہا وہ کون سی کنیز ہے؟ کہا اس کو غسل کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، جتنا نہیں نہائے اتنا مہکتی جائے، اسے مسواک کی کوئی حاجت نہیں، اس کے منہ سے مشک کی خوشبو آتی ہے۔ اور اس میں یہ جو تیسرا ہے تیری کنیز میں اس میں نہیں ہے، یعنی وہ خود بھی نہیں مرے گی اور جس کو مل جائے وہ بھی نہیں مرے گا۔ ایسی کون سی کنیز ہے جو نہ مرے اور جو مل جائے تو وہ بھی نہ مرے؟ فرمایا اسی کو جنت کی حور کہتے ہیں، اور وہ مومن کی کنیز ہے، اسی کو جنت کی حور کہتے ہیں۔ وہ کہا حضرت اس کی قیمت کیا ہے؟ اب میرے جوانوں دھیان سے سن، کیا پوچھا؟ اس کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا بہت سستی ہے بیٹا وہ۔ کہا کیا؟ کہا جب لوگ سو جایا کریں، رات کو لوگ سو جایا کریں، اس وقت کوئی اٹھے اور اٹھ کر اچھی طرح سے وضو کرے اور صرف 2 رکعت نماز اللہ کے لیے پڑھے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے 2 آنسو بہا لے، اس حور کا یہی مہر ہے، یہی اس کی قیمت ہے۔ آپ مجھے بتائیں جب 2 رکعت پڑھنے پہ وہ حور ملے گی تو جہاں حور ہوگی وہیں تو تمہیں بھی پہنچایا جائے گا، تو 2 رکعت کسی کے جنتی بننے کے لیے کافی ہے، لیکن کوئی کر کے تو دیکھے۔ ہمارے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آؤ اپنی زندگی کا صحیح استعمال سیکھو، آؤ اپنے وقت کا صحیح استعمال سیکھو۔